آخری آیت نمبر 110 سورہ کہف کی، کہ آج کا درس ہم انشاءاللہ یہیں پر تمام کریں گے. نچوڑ ساری بات، قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر. اس میں بھی بہت رولا ہے، اس میں بھی بہت رولا. توجہ کیجیے، صفات کے اعتبار سے، نبوت کے نور کے اعتبار سے، کوئی شخص اس کائنات کی کوئی ہستی بھی رسول اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. ان کی صفات، ان کے فضائل، ان کے مقامات، لیکن اس سب کے باوجود قرآن نے متعدد مقامات پر صراحت سے کہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں بس تمہاری طرح کا بشر ہوں. یعنی یہ جو بدن ہے یہ ویسا ہی ہے جیسے تمہارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم سے اگر کہا جائے روزہ رکھو، تمہیں بھوک لگے اور میرے بدن کو بھوک نہ لگتی تو کیسا لگے؟ کفار کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہماری ہدایت ہی کرنی ہے تو فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا؟ تو قرآن نے جواب میں کیا فرمایا؟ اے رسول ان سے کہو اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، فرشتے رہتے ہوتے تو ہم ان کے لیے فرشتہ بھیجتے. بس جو مخلوق زمین پہ رہ رہی ہے ہم نے ان کے لیے اسی کو بھیجا ہے. یہ معنی ہے قل انما انا بشر مثلکم. ورنہ یہی لوگ، آپ ذرا سوچئے، یہ افراد جو اپنے غلو میں آ کے کہتے ہیں رسول اللہ بشر نہیں تھے، صریح قرآن کا انکار کرتے، یہ قیامت اگر قیامت آپ فرض کریں کہ اللہ کے رسول مثلا بشر نہ ہوتے، یہی لوگ قیامت کے دن اعتراض کرتے کہ یا اللہ ہم تو روزہ رکھتے بھوک لگتی تھی، یہ تو اور مخلوق کو بھوک ہی لگتی تھی ان کو، آپ نے ان کو ہمارا لیڈر، ہمارا اسوہ بنا کے کیوں بھیجا؟ اسوہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کو ہماری طرح تھکاوٹ ہوتی ہو، بھوک لگتی ہو، غمگین ہوتا ہو، خوشی ہوتی ہو، پتھر لگے تو مثلا اس کو تکلیف ہوتی ہو. لہذا یہ جو چیز آج غلو کے طور پر پروپیگیٹ کی جاتی ہے یہ اصل میں قابل اعتراض ہے. لہذا اللہ نے قرآن مجید میں صراحت فرمائی قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان، یوحا الی، میری طرف وحی آتی ہے. اور وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. نچوڑ ساری بات کا یہ ہے کہ تمہارا معبود واحد، کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس معبودیت میں اس کے ساتھ شریک ہو. بس یہ میری طرف وحی آتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس جس کو امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، یعنی جس کو یہ امید ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کہے میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، عمل نہیں بھی لائے تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ ضرور عمل صالح انجام دے. یہ نہ کہے عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، عمل نہیں بھی لائے تو کچھ نہیں. تم نے قوم کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا، خلاف قرآن باتیں کرنے کا، اور نام استعمال کرتے ہو اللہ کے مقدس ترین بندوں کا. اس کے خلاف فرمائیں گے آقا اہل بیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. کتنا کلیئر ہے؟ جب لغویات بولنی ہوتی ہے نا پھر اس کو مشکوک کرتے. ہو سکتا ہے اس کا یہ میننگ نہ ہو، تم جو بول رہے ہو لغویات وہ میننگ صحیح ہے، اس کا میننگ سمجھ آ رہا ہے. جو اللہ نے بولا قیامت تک ہدایت کے لیے اس کا میننگ سمجھ نہیں آتا. یہ ایک ہی جرم کافی ہے پکڑے جانے کے لیے، گمراہی کی بنیاد باندھی ہے اس بات میں.
فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنا۔ عبودیت، معبود صرف ایک اللہ کو قرار دی۔ یہ بات جو میں کل بھی عرض کر رہا تھا، جو کام بھی عبادت کے طور پر ہم کہتے ہیں نا ہم یہ کام کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے کر، عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فلا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہ نہ کہ یہ عبادت میں اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کر رہا۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی ہوتی ہے، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مگر میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، لہذا جو اللہ کے حضور جانے کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صلوات پڑھے۔